مصطفى مصطفى منبع للصفا۔ ناظرین، تاریخ اسلام کا ہمارا جو سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے، آج اس کی دوسری قسط میں ہم ہجرت مدینہ کے تناظر میں بات چیت کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے ذکر کیا، اور اس کے اختتام میں آپ کے سامنے دو اہم باتیں پیش کی۔ ایک یہ کہ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سربراہ ابو جہل بنے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان سے باہر کیا، جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب بڑھے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا کام استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ جاری بھی رکھا۔ اور اسی عرصے میں یثرب سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ملاقات ہوئی، جن کی حج کے موقع پر، اور وہاں پر دو مواقع ایسے آئے کہ جس میں پہلی بار 6 لوگ اور بعد میں 70 سے زائد لوگ مدینہ سے آئے، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اسی کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مدینہ روانہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت مدینہ ایک بڑا اہم موقع بھی ہے، واقعہ بھی ہے، اور اسی تناظر میں اسلام کا اسلامی کیلنڈر، جسے ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، وہ بھی چلتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام رہے ہیں، ان کی زندگی میں ایسے واقعات آتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کا نمرود کے ساتھ پورا معاملہ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اپنے علاقے سے بابل سے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون کے ساتھ معاملہ ہوا، تو مدین کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ اسے انبیاء کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی راہ کے اندر اپنے دعوت کے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے کے اندر پناہ حاصل کی، یا دعوت کی تکمیل کا کام جو ہے وہ کیا۔ ہجرت اردو زبان میں اپنے بہت سارے مطلب رکھتا ہے، لیکن آج کی اس گفتگو کے تناظر میں جو ہجرت کا سب سے قریبی مطلب بنتا ہے، وہ اپنے آبائی علاقے کو چھوڑنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آبائی علاقے کو چھوڑا، جیسے کہ ہم نے پچھلی قسط کے اندر دیکھا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت خدیجہ کے چچا زاد سے ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو آپ کے وطن سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم ہجرت مدینہ کے کچھ اہم واقعات کے حوالے سے بات کریں گے، جو صحیح بخاری کی احادیث سے بھی لیے گئے ہیں، اور بہت سارے واقعات جو روزمرہ زندگی میں ہم ہجرت مدینہ کے تناظر میں سنتے ہیں، ان کا بھی ذکر آج یہاں پہ کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کوئی اچانک عمل نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار بھی تھے۔ اس سے پہلے ہجرت حبشہ بھی ہو چکی تھی، اور ہجرت حبشہ کے بعد کچھ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ مدینہ کی جانب بھی ہجرت کر رہے تھے، اور حبشہ کے لوگ بھی مدینہ کی جانب ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدینہ کے لوگوں کے ساتھ معاملات طے پا رہے تھے، تو اس وقت یہ بات بڑی واضح تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب کوچ کر کے جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے منتظر تھے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اجازت ہو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں سے ہجرت کریں۔ نبوت کے 13ویں سال جب مظالم بڑھے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے۔ اسی طرح 13ویں سال ہجرت سے چند روز قبل جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے معاملات ان سے شیئر کیے، تو اس موقع پر حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اجازت ملی، اور اس اجازت ملنے کے فوری بعد اسی دوپہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو چکا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے تو وہاں پر حضرت عائشہ بھی موجود تھیں، اور حضرت اسمہ بھی موجود تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو علیحدہ کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا رب تعالیٰ کا پیغام سنایا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر پہ روانہ ہو سکتا ہوں، جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مثبت جواب دیا کہ آپ ہی اس سفر میں میرے ساتھ چلیں گے۔ اس موقع پر حضرت اسمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کچھ ابتدائی سامان ایک چمڑے کی تھالی کے اندر جمع کیا، اس کو باندھا، اور یہ بات معروف ہے کہ حضرت اسمہ کے پاس ایک ہی ہزار بند تھا، اور انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑے سے تھیلی کو باندھا اور دوسرے کو اپنے استعمال میں لائیں، اور یہیں سے ہی جو ہے وہ 2 ہزار بند والی اردو زبان کے تناظر میں ان کو یہ لقب بھی ملا۔
اور حضرت ابو بکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ ساری گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر کی طرف چلے گئے تھے اور یہ طے کیا کہ ہم لوگ روانہ ہوں گے مدینہ کی جانب۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریش مکہ ہی کے مذہب پر ایک کافر سے معاملات طے کیے، اور وہ اس پورے سفر کا راہبر بنا، اور اس کے ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ وہ مکہ سے مدینہ کے ایسے راستوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جائے کہ جس سے کسی کو شبہ بھی نہ ہو، اور جو عام طور پر ایسے راستے نہیں ہیں کہ جس کو عمومی طور پہ تجارت کی غرض سے مکہ سے مدینہ کی جانب استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ تلواریں لیے باہر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا اور امانتیں لوگوں کو لٹانے کا کہا، اور اس کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا کہا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے جا رہے تھے اور ان کے اوپر پھونکتے جا رہے تھے، اور نتیجتاً ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، اور وہاں سے یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غار ثور کی طرف جو ہے انہوں نے اپنا سفر کیا، رات وہاں رہے، اور اس غار ثور میں 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ واقعہ عیسوی اعتبار سے 622 عیسوی کا ہے، ستمبر کا واقعہ ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سفر کے آخری دن تھے 26-27 سفر، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر سے نکل کے غار ثور کی طرف گئے۔ 3 دن 3 راتیں وہاں پر قیام کیا گیا، اور یہاں پر جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ کہ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابو بکر جو ہیں وہ دن میں مکہ کی ساری خبرگیری کرتے تھے، سرداروں کے پاس بیٹھتے تھے، معاملات کا جائزہ لیتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں مکہ میں ہونے والی تمام چیمہ گوئیاں اور ان ساری چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کرنے کے لیے غار ثور پر آیا کرتے تھے، اور صبح ہونے سے پہلے واپس روانہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے جو غلام تھے حضرت عامر، وہ جو ہے بکریاں چرا کر وہاں پر لے جایا کرتے تھے، اس بہانے سے کہ پہاڑوں پر چلے جاتے تھے اور رات کو پھر ان کے بکریوں کا دودھ پلاتے تھے تاکہ ان کی خوراک کا جو ہے وہ انتظام رہ سکے۔ اس دوران جو سب سے اہم واقعہ ہوا کہ ابو جہل خود اپنی سربراہی میں غار ثور کے پہاڑ پر بھی آیا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے، اور جب آپ کے غار کے دہانے کے قریب پہنچے تو وہاں پر رب تعالیٰ کے حکم سے 2 اہم واقعے ہوئے۔ ایک یہ کہ مکڑی نے وہاں پر جالا بن دیا، جس سے یہ تاثر ملا کہ یہاں اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تو جالا لگا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر کبوتر نے انڈے دیے، جس سے یہ تاثر ہوا کہ یہاں پر کوئی انسان نہیں آیا۔ اس واقعے میں ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے 2 زانو تھے اور ان کے اوپر سر رکھ کر سوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ایک غار کے اندر بل تھا تاکہ وہاں سے کوئی ایسا جنگلی جانور نہ آ جائے، کوئی سانپ نہ آ جائے، تو اس کے اوپر اپنا پاؤں لگا دیا، اور اس موقع پر آپ کے پاؤں کو ڈسا بھی گیا، آپ کے آنسو نکل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی گرے۔ تو یہ وہ رفاقت کی ایک عظیم مثال تھی جو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دوست اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی۔ اس موقع پر جو معاملات راہبر سے مراد یہ کہ جس نے ان دونوں شخصیات کو، ہستیوں کو مدینہ کی جانب لے کے جانا تھا، 3 دن بعد وہ اپنی سواریاں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور دونوں رہنما اسلام کے عظیم ہستیاں جو ہیں انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف باقاعدہ سفر کا آغاز 1 ربیع الاول کو کیا۔ 1 ربیع الاول سے لے کر 8 ربیع الاول تک یہ 8 دن ایسے ہیں کہ جس میں مکہ سے مدینہ کا سفر کیا گیا۔ یہ عام راستے سے ہٹ کر جو ہے وہ ایک دوسرے راستے سے کیا گیا تاکہ کفار مکہ کسی بھی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کو پکڑ نہ سکے۔ اس سفر کے دوران 3-4 اہم واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک موقع پر ایک خاتون کے پاس سے گزر ہوا، اس کے گھر سے وہاں پر دودھ مانگا گیا، لیکن اس کی بکریوں کے اندر اتنا دودھ نہیں تھا کہ وہ سیراب کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ وہاں پر ہوا کہ آپ نے اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، جس کے بعد اس خاتون کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ وہاں پیش ہوئے، اور سب برتنوں کو بھی بھرا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے بھی دودھ جو ہے وہ پیا۔ یہ ایک معجزاتی واقعہ تھا جو اس سفر کے دوران ہوا۔ اسی سفر کے دوران ایک دوسرا واقعہ عروہ بن زبیر کا ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے، حضرت اسماء کے بیٹے تھے۔ یہ شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے، اور اس دوران ان سے ملاقات بھی ہوئی،
اور تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے ان کو سفید جوڑے دیے، کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ یہ بھی ایک واقعہ جو ہے وہ اس سفر کے دوران ہوا۔ اس سفر کے دوران جو تیسرا اہم واقعہ ہوا، جس کو بہت زیادہ جو معروف بھی ہے، اور اس واقعے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کرتے ہوئے مکہ سے جو پہلوان تھا سراقہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچا، اور جب آپ کے قریب پہنچا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا، تو عین اسی موقع پر اس کا گھوڑا جو ہے وہ عرب کے اس صحرا میں دھستا چلا گیا، یہاں تک کہ اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے اس سے میری جان کو بھی خطرہ ہے اور میرا گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی، اور اس موقع کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ بھی ہوا، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو غلام حضرت عامر تھے وہ بھی اس سفر میں ان کے ساتھ تھے، اور یہ 4 افراد کا بنیادی طور پہ سفر تھا، حضرت ابوبکر صدیق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق کے غلام حضرت عامر، اور جو راستہ دکھانے کے لیے ایک فرد انہوں نے ہائر کیا تھا وہ ان کے ساتھ تھا۔ اس موقع پر پھر حضرت عامر نے پھر ایک تحریری طور پر اس کو امان دی، اور اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ سراقہ کو جو ہے وہ کسریٰ کے جو ہے وہ کنگن پہنائے جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا، جو بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا بھی ہوا۔ اس سفر میں جو چوتھا واقعہ آتا ہے وہ یہ کہ بریدہ اسلمی کے نام سے ایک فرد، جس نے اپنے غلاموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے قریب گھیرنے کی کوشش کی، لیکن اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مکالمہ بھی ہوا اور وہ ایمان بھی اس نے قبول کیا۔ یہ 4 بڑے واقعات جو ہیں وہ اس سفر کے دوران، بہت سے واقعات کے دوران ہوئے۔ اس موقع پر کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راہبر کے طور پہ آگے ہوتے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق بھی آگے ہوتے، لیکن یہ سفر 8 دن جاری رہنے کے بعد مدینہ کے قریبی علاقے جہاں پر آج مسجد قباء موجود ہے، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ عرب سے کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی مکہ سے مدینہ تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر چکے ہیں، اس لیے مدینہ کے مسلمان اور اس قبیلے کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے روزانہ پہاڑی کے ٹیلے پہ جمع ہوتے تھے، صبح سورج نکلنے سے لے کر دوپہر تیز ہونے تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا جاتا تھا۔ اور ایک دن اسی طرح انتظار کرتے ہوئے جب وہ واپس چلے گئے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک یہودی اپنے کسی کام سے وہاں پہاڑ کے ٹیلے پر آیا، اور اسے دور سے ان سفید کپڑوں میں ملبوس یہ 2 شخصیات نظر آئی ہیں۔ حضرت عامر جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے تھے، اور وہ بعد میں پہنچے تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ اس موقع پر اس پہاڑی کے قریب پہنچے، اور وہاں سے دائیں جانب ایک جگہ پہ پہنچ کے آپ نے قیام کیا۔ اس موقع پر مدینہ کے تمام انصار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب بھی ہوئے، ہاتھ بھی ملائے۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگ انصار مدینہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا، اس موقع پر زیادہ تر انصار مدینہ یہی سمجھیں کہ ابوبکر صدیق ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جب دوپہر کی گرمی تیز بڑھی اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی تاکہ ان پہ سایہ رہے، تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک مسجد قائم کی، اور مسجد قباء کے نام سے تاریخ اسلام کی پہلی مسجد جو ہے وہ وہاں پر قائم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے اندر 8 سے 10 دن قیام بھی کیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کی جانب چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور مدینہ سے قریب اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 14 دن قیام کیا، اور 14ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف گئے۔ یہاں پر جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے، اس اونٹنی نے جہاں پر اپنے سفر کا اختتام کیا، وہیں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کا فیصلہ کیا۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ مدینہ میں انصار کے رہنما حضرت سعد نے وہاں پر کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹنی کو حکم ہے یہ جہاں پر رکے گی وہیں پر ہی قیام ہوگا۔ یہ اونٹنی وہاں پر رکی جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہے، اور روایت میں بات آتی ہے کہ تقریباً 11 ماہ اور 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے، اور جہاں پر یہ اونٹنی رکی تھی وہاں پر یہ جو زمین ہے، یہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی زمین تھی، اسے باقاعدہ خریدا گیا، وہاں پر مسجد نبوی قائم کی گئی، وہاں پر امہات المومنین کے لیے حجرے قائم کیے گئے، اور یوں تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہجرت مدینہ اختتام پذیر ہوا۔ اور اس دوران مہاجرین مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان معاہدے بھی طے پائے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے حوالے سے تمام امور بھی طے پائے۔
ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے ہجرت مدینہ کے حوالے سے بہت ہی مختصر وقت کے اندر ان تمام امور کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بنیادی معلومات ایک طالب علم کے طور پر آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ مکہ میں میثاق مدینہ پہنچنے کے بعد میثاق مدینہ کیسے ہوا، یہودیوں کے ساتھ کیا معاملات طے پائے، اور پھر مشرکین کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، انشاءاللہ اسے اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔